صوفیاء، اولیاء اور عرفاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح ظاہری سلطنت میں مختلف مراتب ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی امور میں اولیاء کے نزدیک بھی ولایت کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، جن میں نجبا بھی ہوتے ہیں، نقبا بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں۔ اور ابدال کے متعلق تو مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے ابدال کے وجود پر پورا انہوں نے رسالہ لکھا ہے۔ تو ابدال بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ولایت میں ایک جو سب سے اونچا مرتبہ ہوتا ہے اولیاء کی اصطلاح میں، وہ غوث کا ہوتا ہے۔ جیسے ظاہری مراتب میں سب سے اونچا مرتبہ وزیر اعظم کا یا صدر کا ہوتا ہے، تو باطنی مراتب میں بھی یہ غوثیت ایک مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس پر تمام علماء متفق ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتب کے اندر اس مرتبے کا ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ مخالفین کے بھی جو مقتدی اور پیشوا ہیں، زعماء ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لفظ الغوث کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند علماء کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، جس سے یہ بات اظہر من الشمس ہوگی کہ یہ اولیاء کے نزدیک متفق علیہ بات ہے۔ چنانچہ میں سب سے پہلے یہ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں خاتمۃ الفقہاء والمحدثین شیخ الاسلام امام احمد بن محمد ابن حجر الہیتمی المکی، ان کا سنہ وصال 974 ہجری ہے۔ آپ سے رجال غیب کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کے وجود پر دلیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو رجال غیب اس لیے کہتے ہیں کہ لعدم معرفت اکثر الناس لہم، چونکہ اکثر لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے، اور ان میں فرماتے ہیں رأسہم قطب، جو ان میں سب سے بڑا رئیس ہوتا ہے، جو ان تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اس کو قطب کہتے ہیں، اور وہ قطب بھی ہے اور الغوث بھی اس کو کہتے ہیں۔ الفرد الجامع، وہ ایسا فرد ہوتا ہے جو تمام کمالات کا جامع ہوتا ہے۔ جعلہ اللہ دائرا فی الآفاق، آفاق الاربع، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آفاق کا دائرہ بنا دیا ہوتا ہے۔ دائرہ کہ جیسے کہ آسمان کے افق کا افلاک جو ہے وہ دائرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احوال کو خاص اور عام لوگوں سے پوشیدہ کیا ہوتا ہے۔ وَمَكَانَتُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، اور اولیاء کے نزدیک غوث اور قطب کا مقام یہ ہوتا ہے كَالنُّقْطَةِ مِنَ الدَّائِرَةِ الَّتِي یا مرکزها، کہ جیسے کہ ایک دائرہ میں وہ نقطہ کہ جو اس کا مرکز ہے، مرکز جس طرح اس دائرہ میں اس نقطہ کی اہمیت ہے، اسی طرح اولیاء کے نزدیک قطب اور غوث کا مقام ہے۔ کہتے ہیں بِهِ يَقَعُ صلاح العالم، عالم کا جو صلاح ہے وہ اسی کے ذریعے سے جاری ہوتا ہے، اسی کے وسیلے سے، غوث اور قطب کے وسیلے سے۔ یہ بیان کرنے والے علامہ ابن حجر ہیتمی مکی ہیں۔ اس کے بعد یہ ان کے شاگرد ہیں ملا علی قاری محقق احناف، مرقات شرح مشکات، جن کی پوری دنیا میں معروف ہے، بہت بڑے عالم مجتہد، مکہ شریف میں جنہوں نے کافی عرصہ گزارا، وہاں پر حرم مکہ میں انہوں نے تدریس فرمائی، اور ان کی بہت ساری کتابیں پوری دنیا میں عرب و عجم میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ زکریا نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ صوفیاء کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک ہے قطب، یقال لہ الغوث، اس کو غوث بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ غوث کون ہے؟ کہتے ہیں هو الواحد الذی ہوا محل نظر اللہ تعالی من العالم فی کل زمان، غوث اس اکیلے فرد کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی نظر رحمت کا مرکز ہوتا ہے، زمین پر نظر رحمت کا مرکز ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ نظر سے مراد نظراً خاصاً، ایسی خاص نگاہ توجہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس غوث کو نصیب ہوتی ہے کہ یترتب علیہ افادۃ الفید، کہ
جو مخلوق کو فیض ملتا ہے وہ پہلے اس غوث پر نازل ہوتا ہے اور اس غوث کے واسطہ اور وسیلہ سے پھر وہ فیض مخلوق میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ملا علی قاری بیان فرما رہے ہیں کہ غوثیت کا مرتبہ کیا ہے، تو کہتے ہیں فَهُوَ الْوَاسِطَةُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، تو غوث اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہے، تو پھر فَيُقْسَمُ الْفَيْضُ الْمَعْنَوِيُّ عَلَىٰ أَهْلِ بِلَادِهِ بحسب تقدیرہ و مرادہ فیقسم الفیض المعنوی، تو کہتے ہیں پھر وہ غوث جو ہے وہ اس معنوی فیض کو جو اس نے اللہ رب العزت سے حاصل کیا ہے وہ شہر والوں پر اللہ رب العزت کی تقدیر اور اس کی مراد کے مطابق اس فیض کو تقسیم کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ملا علی قاری بیان کرتے ہیں فہم الاقطاب فی الاقطار، کہ یہ اقطاب روئے زمین کے تمام شہروں میں پائے جاتے ہیں، شہروں کے اندر پائے جاتے ہیں، یأخذون الفیض من قطب الاقطاب المسمى بالغوث الاعظم، یہ ملا علی قاری بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو اقطاب ہیں وہ قطب الاقطاب سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور قطب الاقطاب جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، تو گویا کہ تمام جو اقطاب روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں یہ بمنزلۃ الوزراء، یہ وزراء کی طرح ہیں، اور جو غوث اعظم ہے وہ وزیر اعظم کی طرح، تحت حکم الوزیر الاعظم، جس طرح ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے نیچے وزراء ہوتے ہیں، اسی طرح ولایت میں ایک غوث اعظم ہوتا ہے اور اس کے نیچے پھر اقطاب ہوتے ہیں اور غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، تو ان سب کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ غوث اعظم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا مَاتَ الْقُطْبُ، جب القطب الافخم، جب بڑا غوث اس کا وصال ہوتا ہے تو پھر ان چار میں سے کسی ایک کو تبدیل کر کے غوث اعظم کے مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ملا علی قاری نے غوثیت اور قطبیت کا مفہوم بڑے احسن انداز میں بیان کیا۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب موجود ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس کے مؤلف ہیں امام یافعی الیمنی، اور پھر وہ مکہ میں رہنے والے ہیں، تو ان کا جو سن وصال ہے وہ 768 ہجری ہے، 768۔ انہوں نے بھی پورا باب قائم کیا ہے لفظ غوث کے ثبوت پر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قطب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے، یعنی قطب اعظم، قطب الاقطاب اور غوث اعظم، ومکانتہ من الاولیاء کالنقطۃ من الدائرۃ التی ہی مرکزها، یہ صفحہ نمبر 19 ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اولیاء کے نزدیک غوث اعظم اور قطب اعظم کا مقام ایسے ہے جیسے دائرہ میں نقطہ ہو اور وہ نقطہ اس کا مرکز ہو، بہ یقع صلاح العالم، عالم کا جو صلاح ہے، درستگی ہے روحانی طور پر، وہ اسی غوث اعظم کے ذریعے جاری ہوتی ہے۔ یہ بات بیان کرنے والے علامہ یافعی ہیں۔ پھر اسی طرح امام سخاوی علیہ رحمت، بہت معروف محدث، محقق، مجتہد امام، جو امام ابن حجر عسقلانی کے تلمیذ اور شاگرد ہیں، انہوں نے بھی لفظ الغوث کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے کہ صوفیاء کے نزدیک یہ اصطلاح ہے۔ چنانچہ اس کا صفحہ نمبر المقاصد الحسنہ کا صفحہ نمبر 29 ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو نقباء ہوتے ہیں وہ 300 ہوتے ہیں، والنجباء 70، نجباء 70 ہوتے ہیں، اور جو ابدال ہوتے ہیں وہ 40 ہوتے ہیں، اور اسی طرح اخیار جو اولیاء میں سے ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، اور جو والغوث واحد، اور تمام اولیاء کا جو افسر اور سب سے بڑا جس کو ہم ولی کہیں گے وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ ایک ہوتا ہے۔ یہ بات علامہ سخاوی نے بیان فرمائی۔ اسی طرح الطبقات الکبریٰ، امام عبد الوہاب شعرانی، بہت بڑے صوفیاء کے پیشوا مقتدا، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر الطبقات الکبریٰ کے اندر یہی بات بیان کی جو امام سخاوی نے بیان کی کہ 300 نقباء ہوتے ہیں، نجباء 70 ہوتے ہیں، ابدال 40 ہوتے ہیں، اخیار 7 ہوتے ہیں، والغوث واحد، اور غوث جو ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 158 ہے، امام عبد الوہاب شعرانی کی الطبقات الکبریٰ۔ پھر اسی طرح امام جلال الدین سیوطی، آپ کے نام سے کون واقف نہیں، جنہیں کئی مرتبہ عالم بیداری میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، جو تمام
مسالک کی محترم شخصیت امام جلال الدین سیوطی، جن کا سن وصال 911 ہجری ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ غوثیت، یہ صفحہ نمبر 648 ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، کہتے ہیں کہ وہ خبر سے مراد حدیث جو اس بات پر دلیل ہے کہ قطب کا وجود بھی ہے، اوتاد بھی ہیں، نجبا بھی ہیں اور ابدال بھی ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ رسالہ کیوں لکھا ہے، یہ رسالے کا عنوان ہے، اور رسالہ کیوں لکھا ہے، کہتے ہیں بلغنی عن بعض من لا علم عندہ، مجھ سے کچھ جاہلوں کی یہ بات مجھ تک پہنچی کہ انہوں نے انکار کیا ہے مشتہر عن السادۃ الاولیاء، کہ جو بڑے بڑے سردار اولیاء میں یہ بات مشہور ہے کہ ان میں ابدال بھی ہیں، نقبا بھی ہیں، نجبا بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ انکار پہنچا کہ اس نے ان اصطلاحات کا انکار کیا، حالانکہ کہتے ہیں کہ واردت الاحادیث والآثار باثبات ذلک، ان اصطلاحات کے ثابت کرنے میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس پر دلائل جمع کیے ہیں، احادیث جمع کی ہیں جو اولیاء کی ان اصطلاحات پر دلیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین کے بھی جو مقتدا ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان تمام کے جو پیر شیخ الکل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الثقلین لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ سید یحییٰ زاہد سے، ان کو سید زین الدین سے، ان کو سید عبد الرزاق سے، ان کو غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی سے، اور باقی سلسلہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک وہی پہنچتا ہے۔ یہ ضیاء القلوب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 75 ہے۔ پھر یہ ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی، الاضافات الیومیہ، بڑی معروف ان کے یہ ملفوظات ہیں۔ اس میں انہوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے، فرمایا ہے، یہ صفحہ نمبر اس کا 59 ہے، کہتے ہیں حضرت غوث اعظم، یہ لفظ ہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی، یہ بہت بڑے اولیاء کبار میں سے ہیں، مگر حضرت غوث اعظم کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا تو فرمایا بھائی تیری پیشانی سے شقاوت نمایاں ہے، تجھ کو کیا مرید کروں۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب غوث اعظم لکھ رہے ہیں۔ تو یہ اولیاء کی اصطلاح ہے، لہٰذا اس پر اعتراض کرنا قطعاً جاہلیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔